السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے رسالت محمدی کی خصوصیات. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ہم عقیدہ توحید والا چیپٹر پڑھ چکے ہیں. اس جو ہے نا چیپٹر کو میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس چیپٹر کو ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نام سے شروع کرتے ہیں، اسلام واپس کی کرتے ہیں. کمپلیٹ ریڈنگ ہوگی اس چیپٹر کی، ورڈ ٹو ورڈ آپ کو ہر بات سمجھاؤں گا. جو واقعات ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا. جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ کو جو ہے نوٹس بنانے میں آسانی ہو اور نمبر آپ کو زیادہ سے زیادہ مل جائے ان چیزوں سے، اور آپ کو اس چیز کی کنسیپچولی سمجھ لگ جائے کہ اگر کوئی آؤٹ آف دا سلیبس جائے کوشچن آ بھی جاتا ہے تو اس کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. تو کمپلیٹ ریڈنگ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی. صرف پین پینسل ہاتھ میں رکھنا اور دھیان سے دیکھتے جانا. 20-25 منٹ کا لیکچر ہے. یہ چیپٹر آپ کا بہت مزے کا کور ہو جائے گا. بہت نہیں ہوتا ان شاء اللہ آپ کو. اچھا جی، رسالت محمدی. رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری. محمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. اس کی خصوصیات، خوبیاں جو کسی اور میں نہیں ہے. خصوصیات ایسی خوبیاں ہوتی جو کسی اور میں نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، پڑھتے ہیں ذرا. رسالت کے لغوی ڈکشنری معنی پیغام پہنچانے کے ہیں. عقیدہ رسالت میں، عقیدہ میں نے آپ کو بتایا تھا یقین کو کہتے ہیں. سے مراد اس بات پر ایمان رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ذات کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی یعنی پیغام کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا. وحی کی تعریف اور اقسام. ٹھیک ہے نا. وہی کیا ہے؟ وہی کے لغوی معنی اشارہ کرنے کے یا چپکے سے دل میں بات ڈالنے کے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ اکثر جب پیپر میں چیٹنگ کرتے ہو، 10 منٹ پہلے آپ کو پورا لانگ کوشچن یاد آیا تھا اور ٹیچر کہتے ہیں آپ کون سی وحی آئی ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اچانک آپ کو بات یاد آ گئی، اس کو وحی کہتے ہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنا. ایک طریقہ یہ وہی بھیجنے کا طریقے ہیں. وہی کے ذریعے بھی کہتے ہیں اس کو. فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنا. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سارے پیغامات آتے ہیں. براہ راست دل میں بات ڈال دینا. اس میں خواب بھی آتا ہے، خواب کے ذریعے سے. جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو خواب آیا کہ جی ہم بیٹے کو ذبح کریں. نبی علیہ السلام کو خواب آیا غزوہ احد سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹی تھی خواب میں. ٹھیک ہو گیا. نبی علیہ السلام کو پتہ لگ گیا تھا کہ مسئلہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں جو عمرہ کرنے جا رہا ہوں، جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ چیزیں پردے کے پیچھے سنوا دینا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے نے کوہ طور پہ بات کی تھی اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں بات کی تھی اللہ تعالیٰ سے. وہی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام پر وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرمائے. اس کی 2 اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع سے مراد ایسی وحی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اس کی تلاوت کی جاتی جیسا کہ قرآن مجید. ٹھیک ہے. سیم ٹو سیم جو اللہ نے بات بتائی وہ لکھ دی گئی، اسی کی تلاوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ وحی مطلوع ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے. ایز اٹ از اللہ نے جو بیان فرمائی وہی ہے. غیر مطلوع ایسی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر صرف معنی اور مضامین کی شکل میں القاء کی گئی یعنی اتاری گئی ہو، اور ان کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال یعنی پریکٹیکل کام کر کے اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا. جیسے نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے نا وہ جبرائیل وہی لے کے آتے تھے تو جاتے کہتے تھے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا. ہر دفعہ وہی آ رہی، ساتھ پڑوسیوں کا خیال آ رہا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ آج یا کل سے جبرائیل علیہ السلام نے آنا ہے اور کہنا ہے جی کہ جی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کو جو ہے نا وہ وراثت میں حصہ دے دیا. ٹھیک ہو گیا نا. وہی غیر مطلوع. ٹھیک ہے. معنی اور مضامین بتائے گئے. پریکٹیکلی نبی علیہ السلام نے بار بار کیا کہ بات بتائی ہے. اچھا جی. سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ بیداری میں یا خواب میں نبی علیہ السلام کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. دوسری یہ کہ پردے کے پیچھے سے اللہ نبی سے بات کرتا ہے. تیسری اللہ تعالیٰ کے مقرب یعنی قریبی فرشتے سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کو پیغام پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتا دی ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا، نبی علیہ السلام کو خواب آیا تھا. ٹھیک ہے نا. رسالت محمدی کی خصوصیات. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات آپ کی ذات میں جمع کر دیا، بلکہ آپ کو بے شمار ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی نبی یا رسول کو عطا نہیں کی گئی ہیں. وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں ختم نبوت یعنی نبی علیہ السلام آخری نبی، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. محفوظ کتاب. سر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اس کو محفوظ کر دیا. آپ مجھے بتائیں بلکہ آگے چل کے پوچھتا ہوں.
شفاعت، نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی امتیوں کو قیامت والے دن شفاعت کریں گے اور کسی کو شفاعت کرنے کا جو ہے چانس نہیں دیا جائے گا۔ حوض کوثر، یہ حوض کوثر ایک پانی کا چشمہ ہے جس پر نبی علیہ السلام جو کو بھیجا جائے گا اور نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے یہاں پر۔ اس کے پانی کے بارے میں آتا ہے جو ایک دفعہ پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور میں کہا مقام محمود سب سے اونچا مقام انبیاء میں نبی علیہ السلام کو دیا گیا اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ عقیدہ رسالت پر ایمان لانا، عقیدہ رسالت پر ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسالت میں محمدی کی امتیازی حیثیت، سب سے الگ حیثیت کا اقرار نہ کیا جائے، یعنی اسے مان نہ دیا جائے۔ رسالت محمدی کی چند خصوصیت درج ذیل ہیں۔ عالمگیر، عالمگیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عالم کا مطلب دنیا اور گیر کا مطلب پھیلنا۔ ایسی تعلیم جو عالمگیر دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے تھی، ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے لیے آئے ہوئے تھے بس، ٹھیک ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ الفاظ ہے قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ فرما دیجیے اے لوگو، الناس، الناس کا لفظ آتا ہے، پھر آپ کا ریلیجن میٹر نہیں کرتا، پھر آپ کا کلر میٹر نہیں کرتا، پھر آپ کی ذات میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہو گیا، میٹر کرتا ہے کہ آپ انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ الناس سارے لوگ، ساری حضرت آدم کی اولاد، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، سارے میرے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، میرے پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات مان کے۔ ابدیت، ابدی کہتے ہیں جو ہمیشہ رہتی ہے چیز، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے ہمیشہ چلانا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بات ماننا لازمی ہے۔ رسالت محمدی کی امتیازی شان ہے کہ اس نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب تمام انسانوں کو قیامت تک شریعت محمدی، یعنی شریعت یعنی زندگی گزارنے کا اصول کی اتباع یعنی پیروی کرنی ہوگی۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے ترجمہ، اور جو کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کاملیت، حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے کمال کو پہنچ کر مکمل ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں مکمل یا کسی چیز کا پرفیکٹ ہونے کا جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ آپ کو دین کامل عطا فرمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ اب آ جائے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، محفوظ کتاب۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب یا تو بالکل ناپید ختم ہو چکی ہیں یا پھر ان میں اس حد تک رد و بدل یعنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ صحیح کو غلط سے الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی پتہ ہی نہیں لگتا کون سی بات سچی، کون سی آیت جو ہے پچھلی کتابوں میں سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے، ایسے چینجنگ ہوئی ہے وہاں پہ۔ اس کے برعکس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسے موجود ہے، ٹھیک ہے، 6000 سے زیادہ آیات ہیں اس کتاب میں۔ آپ مجھے کوئی 15 پیجز کا انگلش کا ناول جو ہے نا وہ ایس سی ایس کی غلطی کے بغیر، آئندہ کی غلطی کے بغیر، ٹھیک ہو گیا نا، اسپیلنگ کی غلطی کے بغیر، ناؤن پروناؤن ورب ایڈجیکٹو کی غلطی کے بغیر، کسی وائی کسی ایس ای ایس سی ایچ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے بیچ میں، فل سٹاپ کاما کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اب مجھے جو ہے نا یاد کر کے دکھائیں، کسی کو کیا یاد کرے، نہیں کر سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ 6000 آیات کی کتاب ہے، زیر زبر کی غلطی نہیں ہو رہی، کہاں سے پاسبل ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اس کے لیے خصوصیت تمام فرمایا۔ پھر آپ غلطی کریں، 200 بندہ پیچھے کھڑا ہے، فوراً زیر زبر کی غلطی نکال دیتے اگلے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی حفاظت ہے کہ کوئی غلطی کر بھی دیتا تو پیچھے کھڑے ہوئے یاد کرنے کے، یاد کر کے اس کی غلطی نکال دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پرنٹنگ پریس ہے، پرنٹنگ ہوتی جا رہی ہے، ری چیکنگ ہوتی جا رہی ہے، غلطی نکلتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہوگا نا۔ غلطی آتی فوراً پکڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو اے آئی آ گیا، اے آئی کے ذریعے آپ کیا ہی کر لیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام خود فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ذکر قرآن پر نازل فرمایا، بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ محفوظ سیرت، سابقہ آسمانی کتابوں کی طرح سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بھی محفوظ نہیں ملتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر وہی چیز، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ پتہ ہے، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بات کرنے کا طریقہ پتہ ہے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے، کس نبی کی آپ کو نارمل بات پتہ ہے؟ نہیں پتہ آپ کو،
نبی علیہ السلام کے آپ کو کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے، اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، بات کرنے کے طریقے سے آپ کو ہر چیز کا اندازہ ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر زندہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھی ہے۔ صحابہ کرام جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو بات سنتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے، جو بات سنتا ہے نبی علیہ السلام کے منہ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر زندہ رکھا ہوا ہے اس دنیا میں، اور محفوظ رکھا ہوا ہے، بالکل صحیح اوتھینٹک چیزیں جس پہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ آپ کے ارشادات اور حالات زندگی محفوظ حالت میں موجود ہے، جس سے قیامت تک آنے والے انسان رہنمائی لیتے رہیں گے۔ رسالت محمدی کا خاصہ یعنی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی زندگی اور پاک زندگی ہر طبقہ انسانی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ معجزات، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ثبوت کے طور پر بہت سے معجزات عطا فرمائے، ٹھیک ہو، میرا ثبوت کے طور پر یعنی ثابت کرنے کے لیے کہ میں نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے میرے پاس، تو میں اس دنیا میں پاسبل نہ ہونے والے واقعات وہ بھی پرفارم کر پاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، تاکہ ثابت ہو کہ میرے پیچھے اللہ کھڑا ہے۔ قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار معجزات کا ذکر ہے، مثلاً واقعہ اسراء اور معراج سب کو پتہ ہے، جس میں عطر سے خوشبو، نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، ہمارے پسینے سے بدبو آتی، پوری انسانیت میں خوشبو آتی تھی۔ فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کرنا، سورہ سر انفال میں پڑھا غزوہ بدر کا، سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کا، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا، ٹھیک ہو گیا نا، آپ نے ساری غزوات پڑھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا، ٹھیک ہو گیا نا۔ سب میں جو ہے نا وہ فرشتوں کے جو ہے نا وہ نزول کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، کس طرح فرشتے آتے تھے اور مدد کرتے تھے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا، شکل القمر سب کو پتہ ہے۔ درختوں پتروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونا، جانوروں کا آپ سے کلام کرنا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم لوگ ایک جنگ پہ گئے، وہاں پہ پانی بہت کم تھا ہمارے پاس، پینے کے لیے تھا ہی نہیں، راستہ بھی بڑا لمبا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک پیالے میں جا مشکیزے میں میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ پانی آ کے نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا مشکیزے میں، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس پانی میں داخل فرمائی، سر نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم 10,000 لوگ تھے، سب نے سیر ہو کر پیٹ بھر کے پانی پیا، اونٹوں کو پلایا، جانوروں کو پلایا، اگلے راستے کے لیے اسٹور کر دی، اور سر وہ پانی نہیں ختم ہو رہا۔ صحابی کہتا ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی تھوڑا تھا، زیادہ تھا، معجزہ ظاہر ہوا۔ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں دست مبارک کی برکت کا نزول ہونا، لعاب دہن کا شفا بن جانا، نبی علیہ السلام کا تھوک جو ہے وہ شفا کے طور پہ کام کرتا تھا۔ جیسے غزوہ خیبر کے موقع پر جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام جو خیبر کا قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا کل صبح میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، سر اس سے بڑی بات، اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں، ختم، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ساری رات اس سسپینس میں سوئے نہیں کہ صبح جھنڈا کس کو ملنا، صبح یہ حضرت علی کو بلا کے جھنڈا دیا گیا، شعبے چشم نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو آنکھوں میں مسئلہ ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک یہاں پر لگایا، سر بیماری ختم، ٹھیک ہے نا، گئے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ جامع کلمات کا حامل ہونا، جامع کلمات ان کلمات کو کہتے ہیں جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ بہت امپورٹنٹ خصوصیت ہے، موسٹ امپورٹنٹ، اور اس پہ آپ کو لانگ کوشچن بھی آ سکتا ہے خالی سیٹنگ پہ، شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، آپ پر ایک محفوظ جامع ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل اور کامل شریعت عطا کی گئی ہے، آپ کی شریعت نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ آپ کو آخری نبی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، نسل والد سے چلتی ہے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی نسل آگے چلی نہیں ہے بیٹوں سے، ان کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں عقیدہ ختم نبوت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بیسی کا حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جو ہے وہ حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے نمائندہ کے طور پر، خلیفہ کے طور پر، ٹھیک ہے نا۔ تو سر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو جو ہے نا کمپنسیشن دیتے ہوئے کہا علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ آپ نوٹس میں لکھ سکتے ہو، میرے بھائی پتر اسٹوڈنٹس لکھ لو ان کو، پیپر میں کہاں نمبر دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔
نبی علیہ السلام کے حدیث ہے میری اور میرے سے پہلے آنے والی انبیاء کی مثال ایک بڑی خوبصورت عمارت کی طرح، عمارت کی طرح جو ہر طرح سے خوبصورت بنی ہے، صرف اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہ آخری اینٹ میں آؤں جیسی وہ لگ جائے گی، کسی اور اینٹ کی جگہ نہیں ہے، جیسے میں جاؤں گا کسی اور نبی کو آنا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ نے کذاب نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کے کہہ کر مذمت فرمائی، اور اس کے خلاف جہاد کیا گیا۔ جہاد کوشش کو کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام اور امت مسلمہ کا اجماع یعنی اتفاق ہے۔ صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یعنی وفات کے بعد جنگ یمامہ میں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ جنگ یمامہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، کس کے خلاف؟ مسلمہ کذاب کے خلاف۔ ٹھیک ہے نا؟ اس جنگ میں سینکڑوں یعنی 100 کی تعداد میں، ٹھیک ہے نا، سینکڑوں ہوتا ہے 100 سے لے کر 999 تک، صحابہ کرام تعداد میں آتا ہے کہ 700 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں کثیر تعداد حفاظ کرام کے، ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ کرام نے تلاوت قرآن مجید کو یاد کیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام ہر اس شخص کے خلاف برسر پیکار یعنی جنگ کرنے ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام کے دور میں مسلمہ کذاب کے علاوہ اسود نسی، سجا اور طلحہ وغیرہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، پیپر میں آ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تمام مدعیان نبوت کے خلاف قتال کیا۔ ان مدعیان نبوت میں طلحہ بن خویلد نے توبہ کر کے از سر نو دوبارہ نئے سرے سے اسلام قبول کر لیا۔ عہد صحابہ کرام سے ہی امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب قرار دیا جائے گا۔ کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ آئین پاکستان 1973 میں مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی حیثیت اور لحاظ سے کسی مدعی نبوت کو نبی یا مسلح مانے، مسلح اصلاح کرنے والا، وہ کذاب اور دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے عقلی دلائل۔ عقل کیوں اس بات کو مانتی ہے کہ آخری نبی ہونا چاہیے؟ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس میں۔ عقیدہ ختم نبوت کے عقلی دلائل میں جیسے دین مکمل ہو گیا ہوا، سورۃ المائدہ کی آپ نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں مذکور ہے، اور جب دین مکمل ہو جائے تو عقلی طور پر بھی کسی نبی اور دین کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اور سیرت طیبہ کے محفوظ ہونے میں بھی ختم نبوت کے عقلی دلائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی محفوظ کر دی۔ جب قرآن محفوظ ہے تو ساتھ میں یہ کتاب کیوں آئے گی؟ ٹھیک ہے، جب سیرت محفوظ ہے تو کسی اور نبی کی سیرت پہ عمل کس طرح کیا جائے گا؟ ضرورت ہی نہیں آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ قرآن مجید اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا اسوہ اسنا پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے، اور ان میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ لیں جی، کمپلیٹ چیپٹر آپ کا کروا دی ہے۔ یہ آپ کو بتا دیں رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا۔ ایک دفعہ پاز کر کے اس کو خود کرے ذرا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف بھیجے جانے والے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کذاب، جھوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر نہیں، آخرت نہیں، توحید نہیں، عقیدہ ختم نبوت۔ جنگ امامہ میں صحابہ کرام نے کثیر تعداد میں جامع شہادت نوش کر کے دفاع کیا، کس کا؟ عقیدہ ختم نبوت کا۔ وحی کا معنی اور مفہوم بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، معنی اشارہ کرنا، مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے۔ صورتیں لکھ سکتے ہو آپ، 3 صورتیں جو وحی کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کے حوالے سے مختصر تحریر کریں کہ سیرت کیسے محفوظ ہے، کون کون سے حالات و واقعات ہیں، پچھلے انبیاء کی سیرت محفوظ کیوں نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کیوں محفوظ کی گئی، ساری وجوہات بتائیے آپ کو۔ مطلوع اور غیر مطلوع۔ مطلوع سیم جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تلاوت کی جاتی ہے، مطلوع جس کے معنی اور مضامین بتائے ہو لیکن ڈائریکٹ تلاوت نہ آئی ہو۔ مثالیں آپ کو وعدو بتا دی میں نے، لکھ لینا۔ 2 امتیازی خصوصیات، کاملیت ہے، ابدیت ہے، ٹھیک ہو گیا نا، عالمگیریت ہے، ختم نبوت ہے، محفوظ کتاب ہے، محفوظ سیرت ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہو آپ۔ کوشش کرنا ہے محفوظ کتاب اور ختم نبوت لکھنا، یہ 2 امپورٹنٹ ترین، اور تیسری عالمگیریت، اس ترتیب سے لکھنا۔ نبی کرام علیہ السلام کے کوئی سے 4 معجزات، واقعہ معراج، چاند کے 2 ٹکڑے، انگلیوں سے پانی کے چشمے، ٹھیک ہو گیا نا۔ قرآن مجید نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن اس کا گواہ ہے۔
عقیدہ ختم نبوت دیکھا، آپ کو کہا تھا نا چیپٹر میں سب سے بڑا لانگ کوشچن عقیدہ ختم نبوت بنتا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کا چیپٹر پورا ہو گیا۔ آگے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ملائکہ پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان، اس کا ایک اکٹھا چیپٹر آئے گا، ٹینشن نہ لیں، کمپلیٹ ریڈنگ کرواؤں گا، کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا، چھوٹے چھوٹے چیپٹر میں نے ایک ہی لیکچر میں کور کر دیتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ آخرت کا چیپٹر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آج یا کل اس کو میں ریلیز کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز نہ سمجھ آئی، کوئی شارٹ کوشچن MCQs، کوئی ورڈ کا میننگ، کوئی چیز لائن نہیں سمجھ آئی، آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، اس میں نئی ویڈیو آ جائے گی، شارٹ ویڈیو آ جائے گی، یا کمنٹ میں رپلائی دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، کوئی سوال ہے، کوئی لیکچر ہے آپ نے ریکویسٹ کرنا ہے، آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ غور کریں گے اور نئے لیکچرز آ جائیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔